کیونکہ وہ ایک نمبر ہوتے ہیں، وہ دیندار ہوتے ہیں، انہوں نے دنیا میں اتنی ترقی کی تو آخرت بھی انہی کے لیے اگر ہوئی، مسلمان آخرت میں بھی جہنم میں جائیں گے، ان کی حرکتیں دیکھو۔ اس طرح بھی بعض لبرل لوگوں کی سوچ ہے کہ بالفرض اگر آخرت قائم ہوئی تو ہم وہاں بھی پٹیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے بھائی، آپ اللہ پہ ایمان لانے والوں کو اور نہ لانے والوں کو ایک جیسا کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو اس کا بھی یہی خیال تھا، یہ اس زمانے کا ملحد تھا، ایتھیسٹ تھا، تو کہنے لگا اگر بالفرض میں اپنے رب کے پاس گیا بھی، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا، تو اس سے بہتر باغ میں وہاں پاؤں گا منقلبہ، لوٹنے کے اعتبار سے۔ مطلب یہ کہ میری قابلیت اور اتنا کچھ میں نے اسٹرگل کی، ایمانداری کے ساتھ محنت کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں، تو اس کا مطلب میں ایک اچھا انسان ہوں۔ تو اگر بالفرض قیامت قائم ہو بھی گئی تو جیسے مجھے یہاں بہت کچھ ملا ہے میری محنت کی وجہ سے، تو وہاں بھی لازمی ملے گا مجھے۔ تو اس لیے اس کے لیے مجھے نماز روزے کی اور توحید کی اور ان سب بکھیڑے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کا جو دوست تھا، غریب تھا، وہ مسلمان تھا، اس نے کیا کہا؟ قال له صاحبہ، اس کے دوست نے اس سے کہا، وہو یحاورہ، وہ بھی گپ شپ کر رہا تھا، کیا کہا؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب، تو ایسی ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا؟ کیا مطلب؟ زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ میرا خدا ہے، لیکن تیرے عمل سے لگ رہا ہے کہ تو خدا کو نہیں مانتا۔ جو خدا کو مانتا ہے وہ سب سے پہلے ڈرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ باغ ہمیشہ رہے گا، وہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ نے چاہا تو رہے گا، نہیں چاہا تو یہ 2 منٹ میں ختم کر دے اس کو۔ تو اصل طاقت اور قدرت تو اللہ کی ہے، تو تو اس خدا کا انکار کر رہا ہے جس کی یہ طاقت ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کے قطرے سے بنایا۔ تو جو پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتا ہے، اتنا پاورفل، اتنا طاقتور، وہ چاہے تو تیرے باغ کو 2 منٹ میں ختم کر سکتا ہے۔ تو ایسے بے فکر ہو کے کیسے بیٹھ گیا ہے؟ جیسے کہ آج ملحد اور ایتھیسٹ لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونے والا، یعنی یہ اللہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ سب کچھ اسباب سے ہے، تو بھی اسباب کو دیکھ کر دھوکے میں آ رہا ہے، تو تجھے کیا ہو گیا؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا، پھر اس نے تجھے مرد بنا دیا، انسان بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکال لیا، جس کی یہ طاقت اور قدرت ہے، اور تو کہہ رہا ہے قیامت بھی قائم نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی تو خدا کا منکر ہے، کیونکہ تو خدا کی طاقت کا انکار کر رہا ہے۔ اس لیے کہ جو یہ کہتا ہے نا قیامت قائم نہیں ہوگی، وہ اس لیے یہ کہتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے یہ مردے دوبارہ زندہ کیسے ہو جائیں گے؟ اس کا مطلب آپ خدا کے منکر ہو، آپ خدا کی طاقت کا انکار کر رہے ہو۔ تو یہ تمام باتیں خدا کا انکار ہیں۔ ان سب کی ایک ہی دلیل ہے کہ جس نے مٹی سے پانی کا قطرہ بنا دیا اور پانی کے قطرے سے پورا انسان بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر لے آیا اور پھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا، اب اس کو اپنی طاقت اور قدرت کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ لکنہ اللہ ربی، تو تو یہ باتیں کر رہے کہ یہ باغ کبھی فنا نہیں ہو سکتا اور قیامت قائم نہیں ہوگی، لیکن میرا یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ ہے میرا رب، ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، عقیدہ توحید کا قائل ہوں میں کہ سب طاقتیں اسی کے پاس ہیں۔ تو تجھے ہونا یہ چاہیے تھا کہ تو جب باغ میں داخل ہوتا تو یہ کہتا، یہ ایسے جیسے دوست گویا بزبان حال کہہ رہے کہ بھائی تو خدا کی تعریفیں کر کے کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو جو کہہ رہے اللہ میرا رب ہے اور میں گویا کفر کر رہا ہوں، تو صحیح طرح بتا تو کہنا کیا چاہتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے اگلے جملے میں اس نے یہ کہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، تو کہتا بھائی جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، تو اللہ نے چاہا مجھے اتنا اچھا باغ دے دیا، اللہ چاہے تو یہ چھین بھی سکتا ہے، تو یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ لا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ کی طاقت کے ساتھ۔ اللہ کی طاقت ہوگی تو پھر ان قوتوں کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تیرا خیال یہ ہے کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کم ہوں تو بجائے دھونس جمانے کے تو اللہ کا شکر ادا کرتا، بھائی اللہ کا دیا ہے، یوں کہتا فعسا ربی، میں تو امید کی بات کرتا ہوں، امید ہے میرا رب ان یؤتینی خیرا من جنتی کا، ہو سکتا ہے وہ کل تقدیر کا پانسا پلٹے اور تیرے باغ سے بھی بہتر باغ مجھے دے دے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تو جو اس طرح کی تکبر والی باتیں کر رہا ہے تو عین ممکن ہے تیرے باغ پہ کوئی آسمانی آفت بھیجے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور وہ چٹیل میدان بن جائے۔ دیکھیں ناکامی کے نقشوں میں بات کیسی کر رہا ہے، امیدیں والی، کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آج کسی غریب کو تانا دے تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دے گا، لیکن اللہ بتا رہا ہے غریب کو بھی کہ بھائی بات تسلی کی کرو، بھائی اللہ نے دی ہے نا مجھے غربت، تو اللہ چاہے تو 2 منٹ میں مجھے دولت دے سکتا ہے۔ تو وہ غریب بھی چونکہ مسلمان تھا، اہل ایمان تھا، امید کی باتیں کر رہا ہے اور ڈپریشن کو ختم کر رہا ہے، اسٹریس کو ختم کر رہا ہے، تو فوراً کیا کہنے لگا، بھائی اللہ تعالیٰ چاہے تو 2 منٹ میں مجھے اس سے اچھا باغ دے دے، اور تو جو تکبر کر رہا ہے تیرے باغ کو 2 منٹ میں ہلاک کر دے، ختم کر دے۔ او یصبح ماؤها غورا، اور یہ جو نہروں پہ تو تکبر کر رہا ہے
تیرا پانی زمین میں دھسا دے اور تو اس پانی کو طلب کرنے کی طاقت ہی نہ رکھے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس نے تو ایسی ایک بات کہہ دی تھی، اللہ کہتے ہیں ہم نے ایسا ہی کیا، اور اس کے باغ کو ہلاکت نے گھیر لیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، جو کچھ باغ میں اس نے انویسٹ کیا تھا اس پر کف افسوس ملنے لگا، اور وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، کوئی رات میں آسمانی آفت آئی ہے، صبح اٹھا تو سارا باغ الٹا پڑا ہوا تھا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اور کہنے لگا ہائے کاش، لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ کیا مطلب؟ خالص توحید کا قائل ہوتا۔ خالص توحید یہی ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف مفوض کی جائے۔ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں اس کی کوئی ایسی جماعت نہ بنی جو اس کی اللہ کے عذاب سے مدد کر لیتی۔ تو بڑا ناز تھا نا کہ میرے اولاد بھی زیادہ اور میرے پاس افرادی قوت بھی زیادہ۔ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ تو یہ اللہ نے واقعہ بیان کیا بتانے کے لیے کہ اپنی دولت پہ، اپنے مال پہ کبھی اتراؤ مت۔ وہی بات ہے جو قرآن میں سورہ معارج میں ہے نا، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جلد باز ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب مصیبت پہنچتی ہے تو بے چین ہو جاتا ہے، بے صبرا بن جاتا ہے، اور جب خوشی پہنچتی ہے تو اترانے لگتا ہے۔